چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ وصلاۃ علیہ اما بعد فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ کل جہاں ہم نے بات کو یعنی پہلے پروگرام میں ختم کیا تھا وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جناب سید الشہداء مقاصد بیان کر رہے ہیں اور کچھ مقاصد ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں آپ کے عمل سے۔ جو آپ نے بیان کیے کہ وہ بتا دیا ہم نے کہ جناب سید الشہداء اعلان کریں کہ اس جیسا فاسق فاجر کبھی خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتا، ہمارا شرعی حاکم نہیں ہو سکتا، بادشاہ بنے ملوک بن جائے جو بھی بن جائے۔ اس بات کو بھی آج مکمل کرتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے اور یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا۔ ہم نے عرض کیا تھا نا اسی سیریل میں پروگرام میں کہ نظام تو نہیں بدلا، حاکم بھی نہیں بدلا۔ دیکھیے یاد رکھیے کربلا کی قربانی نے ایک حد فاصل حق اور باطل میں قائم کر دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا سے پہلے تک کیا تھا کہ جو بھی تخت پہ بیٹھے گا وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ کربلا کے بعد آج کتنی حکومتیں، کتنے خلیفہ بیٹھے ہوئے، کتنے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کتنے صدر بیٹھے ہوئے، کتنے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہہ دے، نہیں کہہ سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ حسین نے ملوکیت کو الگ کر دیا، اس سسٹم کو الگ کر کے پھینک دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ امپائر ایک بننے جا رہا تھا نا اسلام، یعنی عالم اسلام ایک امپائر کی صورت میں، اور امپائر بنی بعد میں آپ نے دیکھا نا بنا امپیریلسٹ جو تھے وہ بیٹھ گئے، بادشاہ بیٹھے، ملوک بیٹھے، اور وہی محل کا سسٹم، حالانکہ اس سے تو مسجد میں ہوتا تھا نا سب کچھ، اس کے پہلا محل یہی بنا جب یہ وہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ امیر شام کا جب دور آیا تو اس کے بعد وہ محل بننا شروع ہوئے، محلات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے محلات کا دور نہیں تھا، یعنی وہ رومن امپائر کی طرز عمل کو اس کی تقلید کی گئی، بجائے اس کے کہ حضور کی تقلید کی جاتی۔ تقلید کس کی جا رہی ہے؟ وہاں سے تقلید کی جا رہی ہے، رومن امپائر کی تقلید کی جا رہی ہے، محل بن رہے ہیں بڑے بڑے، محلات کا آغاز ہوا، وہ پھر چلتا رہا، بنی امیہ، بنی عباس، یہ سب لیتے رہے۔ لیکن حسین نے کیا کیا؟ کربلا سے پھر وہ دیکھیں اب ایک چیز اور بتا دیں، کربلا سے پہلے کہیں آپ کو ایجوٹیشن نہیں ملے گا، بغاوت ملے گی۔ کیا یہ بڑا تاریخی نقطہ آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو یاد رکھیں ہمارے جوان خاص طور پہ۔ کربلا سے پہلے پڑھ لیجیے پوری تاریخ، بغاوتیں ملیں گی، بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں ہوئی، اگر کامیاب ہو گئی تو یہ بادشاہ بن گئے، نہیں ہوئی تو باغی قرار دے کے، غدار قرار دے کے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ بغاوتیں ہوتی تھیں، ایجیٹیشن کا تصور نہیں تھا، یعنی احتجاج کا تصور نہیں تھا۔ کربلا نے ایک کام کیا کیا؟ واقعی کربلا کے بعد یہ مشیت شاید ایسے چاہتی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کا بازاروں میں جانا، بازاروں میں آپ کے خطبات دینا، درباروں میں آپ کے خطبات دینا، وہ خطبات لوگوں کے یاد کرنا، وہ خطبات لوگوں کے لکھنا اور پھر ان کے تکرار کرنا، جگہ جگہ جا کے مجالس کی صورت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ ظاہر کہ وہ سن رہے ہیں، وہ مصائب سن رہے ہیں، وہ باتیں سن رہے ہیں، تو ان پہ دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک ان پہ گریہ اور رقت طاری ہو رہی ہے، دوسرے وہ گریہ ان میں جوش پیدا کر رہا ہے، ظالم کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا مجالس اور جلوسوں کا، تو اس نے کیا کیا؟ ایجیٹیشن کا انداز دنیا کو سکھایا، یہ جلوس اٹھنا ظالم کے خلاف۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ مجلس ایک احتجاج ہے اور ظلم کے خلاف، یہ ظلم اور جبر کے خلاف جو مجالس اور جلوس اٹھنا شروع ہے، یہ احتجاجی شکل ہے ظالم کے خلاف۔ اور اس احتجاج کے بعد پھر دنیا نے سیکھا کہ احتجاج ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، احتجاج کا انداز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مظلوم کی یاد منائی جائے، مظلوم کا ذکر کیا جائے۔ تو کربلا سے پہلے یہ تصور نہیں تھا ایجیٹیشن کا، یہ کربلا کے بعد آیا، اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کربلا سے پہلے آپ کو ایجیٹیشن نہیں ملے گا سڑکوں پہ، بازاروں میں، یہ کربلا کے بعد ہوا ہے، اور کربلا کے بعد یہ پہلا ہوا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی عادت ہوگی کہ جب محرم آئے گا یہ جلوس نکلیں گے، یہ احتجاج۔ اسی لیے جہاں جہاں ظالم کا حامی ہوگا وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے وقت کے یزیدوں کے ساتھ، وہ کیسے چاہیں گے کہ حسین کی مظلومیت کا ذکر بیان ہو؟ تو لہٰذا جس کا رشتہ یزیدیت سے جڑا ہوتا ہے اس کو یہ تکلیف دیتی ہے۔ اچھا لیکن وہ کیا کرے گا؟ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں حسین کے ذکر کو روکنا چاہتا ہوں، حالانکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ذکر حسین کو روکا جائے، کیونکہ اس سے یزید پر لعنت پڑتی ہے۔ بہانہ کیا بنائے گا؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں وہ خرابی، 20 بہانے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا بہانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، تو وہ بہانے لائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ہم نے ایک نتیجہ آپ کو پہلے دن سے بتا دیا، دیکھو ایک نتیجہ ہوا کہ واقعی کربلا نے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے اس کو پرولانگ کر کے ظالم کو پوری دنیا میں رسوا کیا جاتا ہے۔ آج کتنے 100 سال ہو گئے، 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، آج ہم بیٹھے ہوئے 1441 ہجری میں،
1380 سال ہو گئے. اس 1380 سال میں کیا کچھ ہوا ہے؟ 1380 سال میں کوئی روک سکا ذکر حسین کو؟ کیوں؟ احتجاج ہے. مشیت نے دیا، یہ انداز دیا کہ ایسے بھی احتجاج کیا جاتا ہے. بیان کرو، مسائل بھی بیان کرو، خطبات بیان کرو، مقصد حسین کو بیان کیا جائے. تو سیدھی سی بات ہے، جہاں بھی انسان یہ مصیبت کی چیز سنے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ شریعت نے، قرآن نے اس کا جواز دیا ہمیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مدد کا، ایک گریے کا. ایک میں نے مثال جو آیت پڑھ رہا ہوں مسلسل آپ کے سامنے روزانہ، سورہ آل عمران کی، فلما احس عیسی منہ الکفر. دوسری مثال لے لیجیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، جائیے، اس نے، فرعون نے سرکشی کی ہے، اس کی طرف جائیے. جناب موسیٰ، بہت ساری آیتیں سورہ طٰہٰ میں بھی اور بھی جگہ مقامات میں، جناب موسیٰ کو جب یہ حکم ہوا تو جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں کی. قرآن نے ان دعاؤں کو نقل کر دیا سورہ طٰہٰ میں. 19 یا 20ویں آیت سے جب آپ چلیں گے تو 35ویں آیت تک جائیں گے، یہ سارے مل جائیں گے مفہوم جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سورہ طٰہٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام جو دعائیں بیان کی وہ آج کل زبان زد عام ہے. اکثر علماء پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ کہہ کیا رہے ہیں. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلی تو یہ دعا ہے، چھوٹی چھوٹی 4 آیات یا 5 آیات. ربی اشرح لی صدری، پروردگار مجھے شرح صدر دے دے، یعنی کشادہ دلی. یہ جو میں پہلے پروگرام سے آپ کی خدمت پیش کروں کہ اگر شرح صدر نہ ہو تو معاشرہ انتہا پسندی کا اور تشدد کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا کار انبیاء ہے کہ جب جانتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے نا اتنی آسانی سے، حق بات تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا شرح صدر چاہیے، کشادہ دلی، تاکہ ہر بات کو برداشت کر سکے. یہ انبیاء کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے. کیسے معاشرے میں کام کرتے تھے ہمارے علماء، اہل علم کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ فوراً فتویٰ نہیں جاری ہوتا. بھائی شرح صدر تو پیدا کریں اپنے اندر، قوت برداشت تو پیدا کریں. کار رسالت آپ انجام دے رہے ہیں، آپ میں برداشت ہے نہیں، آپ میں شرح صدر ہے نہیں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ کام میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ نہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ معاذ اللہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، زبان بچپن میں جلتا ہوا انگارہ زبان پہ رکھ لیتا. نہیں، معصوم کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. جیسا میں نے عرض کیا، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی قوت بیان دے دے مجھے. یہ مانے یا نہ مانے، یفقہوا قولی، میں اگر یہ میری بات سمجھے تو صحیح، میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں، اس کے لیے قوت بیان چاہیے ہوتا ہے نا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. پھر فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے ایک مددگار دے دے. وجعل لی وزیرا، وزیر کہتے ہیں نا وہی وزیر، پشتیبان، مدد کرنے والا. مجھے مددگار دے دے. کہاں سے دے؟ میرے گھر سے دے. وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو. ہارون اخی نام بھی بتا دیا، میرا بھائی ہارون دے دے. اشدد بہ ازری، اس سے مجھے طاقت دے دے، میری پشت کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، یہ جو تو نے مجھے کام سونپا اس میں اسے شریک کر دے، میرا شریک کر دے. اب بتائیے یہ کتنے بڑے اعتراض کی بات ہے بظاہر. تو جناب موسیٰ کو تو ٹوک دینا چاہیے تھا نا مشیت کو، کہ نبی میں بنا رہا ہوں، پیغمبر میں بنا رہا ہوں، دعا اپنے بھائی سے مدد کے لیے بھائی کو پکار رہا ہے. مدد کے لیے بھائی کہتے ہیں پروردگار مجھے تیری مدد چاہیے، ہے نا. نہیں، بس یہی تو سلیقہ ہے، یہ مشیت ہے. جو بھی آپ کی مدد کر رہا ہے بھائی در حقیقت تو وہ اللہ ہی اس سے آپ کی مدد کروا رہا ہے نا. لیکن اللہ نے مدد کا انداز رکھا، اپنے انبیاء کے لیے بھی مددگار بھیجے، وزیر بھیجے، وسیع بھیجے، جانشین بھیجے، چاہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ جناب نوح علیہ السلام ہو. سب کے لیے مددگار موجود ہے، اسی دنیا میں موجود ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرا مدد کرنے والا ہے، یہ میرا مددگار. تو مانگا تو اچھا ہی بتائیے پروردگار نے دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب نے کہا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تو مجھے میرے بھائی مدد کے لیے دے دے، میں تیری پہلے سے بھی زیادہ تسبیح کروں گا اور پہلے سے بھی زیادہ تیرا ذکر کروں گا. کیا جواب آیا؟ جواب تو یہ آنا چاہیے تھا نا، بقول ہمارے کچھ برادران کے جواب تو یہ آنا چاہیے تھا کہ موسیٰ آپ کے بس معاذ اللہ آپ کی رسالت ختم، بنا میں رہا ہوں رسول، مدد آپ اپنے بھائی کی مانگ رہے ہیں. لیکن جواب کیا ہے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جائیے، اب جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا. اس نے بتایا ہمیں کہ بھائی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، کیسے وہ کس کے ذریعے سے کب مدد کرتا ہے. دنیا میں بھی ہمیں کوئی مدد کرے تو وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نا. اللہ کسی کو مقرر کرا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ مولا عارفان، مولا کائنات اللہ کے گھر میں آپ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں اللہ کے گھر میں؟ کیونکہ حضور کو ایک مددگار چاہیے اس کام کے لیے، ہے نا. وزیر چاہیے، وسیع چاہیے، جانشین چاہیے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک آپ اعلان کرتے رہے کہ میرا وزیر کون ہے، میرا جانشین کون ہے، کرتے رہے نا. کوئی مانے نہ مانے سے بحث نہیں. تو جو اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا نا کہ تیری بارگاہ سے ہونا چاہیے میرا مدد کرنے والا،
وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے نا، یہ مصداق کا یہ ایک مصداق یہ بھی ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے مدد کرنے والا دے. تو کہاں سے آیا؟ ایک ہی آیا نا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد. مددگار کہاں سے آیا؟ اللہ کے گھر سے آیا. تو اللہ نے مولا کائنات کے وہاں خانہ کعبہ میں آنے سے یہ سمجھایا، بھیجنے سے یہ سمجھایا کہ میری مدد کی یہ صورتیں، میری مدد کی یہ شکلیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس جب ہم مدد مانگتے ہیں کسی سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے چھوڑ کے ان کی مدد مانگ رہے ہیں. نہیں، ہمارا دل ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو مقرر کیا گیا ہے. یہ ایک سیدھا سا قاعدہ ہے. خیر جناب، تو اب یہ مدد کی بات ہوگی. گریے کی بات سب سے بڑی مثال قرآن میں موجود ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے. بھائی کتنی بڑی مثال ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف، جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے. اپنے بابا کو یہ خواب بتایا. جناب یعقوب علیہ السلام پیغمبر، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا خبردار اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، یہ خواب نہ سنانا. جناب اس کا مطلب جانتے ہیں نا جناب یعقوب علیہ السلام، معلوم ہے کہ یہ اس خواب کا مطلب کیا ہے نا. جناب یوسف علیہ السلام جب غائب ہوئے، جناب یعقوب کو پورا یقین ہے کہ واپس آئے گا میرا بیٹا، مجھے ملے گا. لیکن اس کے باوجود کتنا روتے تھے. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں آپ کی آنکھیں روتے روتے، یعنی چربی آ گئی تھی، اتنا روئے. کس کے لیے؟ اپنے زندہ بیٹے کے لیے جس کو معلوم ہے کہ ملے گا. اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چربی چڑھ گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی. جانتے نہیں تھے جناب یعقوب؟ جانتے تھے نا. اللہ نے کیوں نہیں ٹوکا کہ اس بیٹے کے لیے رو رہے ہو، واپس ملے گا، رو کیوں رہے، گریا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں روکا. کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے. دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب اپنی انتہا پہ پہنچ جائیں تو انسان گریے سے اس کا اظہار کرتا ہے. یہ اصول ایک دے رہا ہوں آپ کو، یاد کر لیجیے ہمیشہ کے لیے. جب خوشی حد سے آگے بڑھ جائے تو آنسو اس کا اظہار کرتے ہیں. اتنی بڑی آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ اپنے آنسو پہ قابو پا سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے بھائی رو کیوں رہے ہو؟ رونا تو بدعت ہے. تم تو جناب پوزیشن لے کر آئے ہو، رو رہے ہو. تمہاری یہ آرزو پوری ہوگی، رو رہے ہو. تم فلاں ملک جانا چاہتے تھے، وہاں جا رہے ہو، رو رہے ہو. کیوں؟ یہ بس میں نہیں ہے نا انسان کے. حد سے زیادہ خوشی ملے گی تو اس کا اظہار بھی آنسو. اسی طرح حد سے زیادہ غم ملے گا، ایک ہوتا نا برداشت کرا ایک حد تک، جیسی جس ہر ایک کی حدیں الگ الگ ہیں. یہ کہ نا ایک ہے، بعض لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، ان کو بہت دیر میں رونا آتا ہے. بعض بیچارے بالکل رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل، ان کو فوراً رونا. اس کے میں تو قید نہیں لگا سکتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ خوشی حد سے آگے بڑھے تو اظہار کا ذریعہ ہے آنسو. غم حد سے آگے بڑھے گا، اظہار کا ذریعہ کیا بن جائے گا؟ آنسو. اچھا مجھے بتائیے جناب سید الشہداء جناب حمزہ سلام اللہ علیہ، ان کی شہادت پہ حضور نے گریہ نہیں کیا؟ اور کیا مدینہ کے لوگوں سے گریہ نہیں کروایا؟ کیونکہ جناب حمزہ کے اہلیہ بھی نہیں تھی، اولاد بھی نہیں تھے، کوئی تھا نہیں دنیا میں. اور جب سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنے شہیدوں کو رو رہے تھے. یہ تاریخوں میں بھائی کسی ایک میں بھی نہیں ہے، جس کو بھی دیکھ رہے شوق ہے جانے جا کے دیکھ رہے. تو حضور نے افسوس کا اظہار کیا تھا نا کہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں. تو سب مدینے کی خواتین نے اپنے شہیدوں کو چھوڑا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، جناب حمزہ کے گھر آ گئی تھیں، رو رہی تھیں، اور حضور نے سب کے لیے دعا کی تھی. یہ کیسی بدعت ہے؟ معاذ اللہ، جس کا حکم خود رسول خدا دے رہے ہیں. اور پھر حسین پر گریا، جب آپ خود گواہ ہیں، روایات گواہ ہیں، احادیث گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں کہ ابھی واقعہ کربلا ہوا ہی نہ تھا، اور اللہ کا رسول اس واقعے کا ذکر کر کے روتا تھا حسین کو سینے سے لگا کے. تو اس حسین کے غم میں رو رہے ہیں کہ جو حسین ابھی ان کے آغوش میں، ابھی واقعہ کربلا ہوئے نہیں. جو واقعہ پہلے ہونے سے پہلے اللہ کا رسول گریا کر رہا ہو، اور اللہ کے رسول کو گریا کرتے دیکھ کے صحابہ گریا کر رہے ہیں. اور اس روایت کے راویوں کے کون راوی ہے؟ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے صحابہ ہیں جن سے یہ نقل کی گئی روایت. بدعت سمجھ میں آتی نہیں بات تو پوچھ لو بھائی، کہ جس حسین پر اللہ کا رسول گریا کر رہا ہے، واقعے سے پہلے بتا رہا ہے کہ حسین پر گریا کرنا، حسین پر رونا بدعت نہیں، میری سنت ہے. سنت کہتے ہیں نا مستحسن فعل ہے، مستحسن بھی نہیں، سنت ہے، کیونکہ رسول نے گریا کیا ہے. جب رسول نے گریا کیا تو سنت ہے. اور جن لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتا وہ بدعت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بات بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بس ایک ہی جواب یہ ہے حسین کے اس سفر کا مقصد، کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں یہ بات پھیلتی چلی جائے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. ڈائریکٹ بھی تو جا سکتے تھے، بلکہ ڈائریکٹ ہی مکہ الٹے گئے، پھر واپسی میں مدینہ کے قریب سے ہو کے کربلا کی طرف گئے، یعنی عراق بعد میں گئے،
پہلے مکہ، یعنی مکہ اس طرف تھا، فرض کر لیجئے پہلے مکہ گیا اور عراق وہاں ہے، پھر وہاں سے واپس مدینے کے قریب سے دور سے ہوتے ہوئے پھر کربلا کے لے گئے، یعنی عراق کی طرف گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں اس وقت پورا عالم اسلام سے لوگ جمع ہوں گے، پورے عالم اسلام سے لوگ جمع ہوں گے، اور جب وہ کہیں پوچھیں گے، ظاہر ایک بات ہوگی نا کہ فرزند رسول آئے ہوئے، مسئلہ کیا ہے، اور بار بار آپ خطبات دے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو کیوں؟ تاکہ پورے عالم اسلام میں یہ تحریک پھیل جائے، میرا پیغام پھیل جائے کہ میں کیوں گھر سے نکلا ہوں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم ہمارا حاکم بنے گا، کیا یہ تمہارا حاکم بنے گا ان برائیوں کے ساتھ، ان خباثتوں کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک مقصد نہیں ہے، حسین نہ معلوم کتنے مقاصد کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ کے پاس پروپیگنڈا مشینری تو نہیں ہے نا، اس زمانے میں پروپیگنڈا مشینری ہے، ممبر اور محراب، وہ دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حکومت کے ہاتھ میں، ممبر بھی اور محراب بھی۔ آج بھی جہاں یہ ملوکیت ہوتی ہے، ممبر کس کے ہاتھ میں، محراب کس کے ہاتھ میں؟ جس کو مرضی نماز پڑھوانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو مرضی فتویٰ دینے کے لیے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے نا یہ فتویٰ دو، وہ فتویٰ دے گا چاہے غلط ہو۔ حکومت کہے گی جب تک کہ اسرائیل کو نہیں ماننا، مولوی بھی کہے گا نہیں ماننا، جس دن حکومت کہہ دی کہ اسرائیل کو مان لو، مولوی بھی کہے گا مان لو، اچھی بات ہے نا، پہلے اس کے لیے تعویلیں پیش کرتا ہے، بعد میں اس کے لیے تعویلیں پیش کرتا ہے۔ اللہ ان ملاؤں سے، اس قسم کے ملاؤں سے محفوظ رکھے کہ جو روزانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی ظالم کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارا حاکم ہمیں پیسے دینے والا، بھرنے والا آ گیا ہے، تو ان کی ظالموں کی حمایت میں چلا گیا، تو ظالموں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حسینیت ہے وہ اس کے خلاف ہے، اس چیز کے خلاف، یہ منافقت کے خلاف ہے، ان دین فروش ملاؤں کے خلاف ہے۔ تو حسین کا قیام بیک وقت کتنے چیزوں کے خلاف ہو رہا ہے، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، نفاق کے خلاف، منافقوں کے خلاف، دین فروشوں کے خلاف، ضمیر فروشوں کے خلاف۔ کتنے لوگ ہیں جو نواسے رسول کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج ایسے ملا ہوتے ہیں جو اپنا دین بیچتے ہیں، اس زمانے میں ایسے تھے جنہوں نے درہم و دینار کی تھیلیاں لیں اور فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ دیا۔ اور کیسا قتل کہ علی کا لال، زہرا کا لال، زہرا کا لخت جگر، بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس کو پامال کیا گیا۔ تمہارے رسول کا بیٹا ہے جسے رسول اپنے شانوں پر بٹھا کے سیر کرایا کرتے تھے۔ کتنے دن کے بعد وہ لاشا دفن ہوا ہے۔ بعد وما علینا الا البلاغ المبین۔ بازین چه شورش است، بازین چه شورش است که در خلق عالم است.